ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے حارث کو اپنی زندگی میں پہلی بار شکست ملی، وہ بھی صرف خرم کی وجہ سے، اور وہ شکست اس سے برداشت نہ ہو سکی کہ وہ اس قدر آگ بگولا ہو گیا کہ اپنا تمام تر غصہ کسی اور پر نہیں بلکہ قادر پر نکال دیا۔ کہتا ہے جب حارث اپنی والدہ کہکشاں سے کہ وہ خرم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر پر جائیں، وہیں پر دوسری طرف محمود اور زارا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب زارا محمود سے کہتی ہے کہ کل کو حارث کا رشتہ لے کر کہکشاں اور قاسم بھائی آنے والے ہیں، تو وہیں پر محمود اپنی بیوی زارا سے کہتا ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ کیا ایک انسان اپنی زندگی کو سائنس کی لیبارٹری میں لے جا کر رکھ دے گا؟ ایکسپیریمنٹ کے لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی میں ان کی دوستی کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، اگر میں جانتا ہوتا تو ان کی دوستی مزید آگے نہ بڑھتی، اور ویسے بھی حارث کا جو رویہ ہے وہ بہت دیر بعد جا کے میرے سامنے کھلا، ورنہ ان کی دوستی اتنی آگے بڑھتی ہی نہ۔ ہو جاتی ہے زارا تھوڑی سی پریشان، لیکن جب لے کر آتے ہیں رشتہ تمام تر لوگ، تو وہیں پر حارث اس اطمینان میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور اس جیسے ہینڈسم انسان کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حارث کا یہ انا اور اس کا یہ غرور ہی اس کو لے ڈوبا۔ جب کہکشاں زارا اور محمود سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی خرم کے لیے لے کر آئے ہیں، اور کہتی ہے کہکشاں کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے ہیں، تو انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، اور ویسے بھی میرا بیٹا اتنا ہینڈسم اتنا بیوٹیفل ہے، تو کوئی ہی انسان ہوگا جو میرے بیٹے کو انکار کرے گا؟ ویسے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے بیٹے کو کوئی انکار کرے گا۔ اس بات پر محمود صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اعتراض ہے، میں حارث کی شادی اپنی بیٹی خرم کے ساتھ نہیں کر سکتا، مجھے اس شادی سے انکار ہے۔ حارث جب محمود کے منہ سے انکار سنتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں لی، اسے کبھی شکست نہیں ملی، اور جب محمود کی طرف سے انکار ہوتا ہے تو وہ اس حد تک غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہیں پر دوسری طرف اس نے جو صوبیہ کی بے عزتی کی ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر رو رہی ہوتی ہے، اور یاسمین اپنی بیٹی صوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دے دی، اتنا ہی کافی ہے، تم مزید خواب دیکھنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی کبھی دیکھا ہے کہ امیر لوگوں نے جھونپڑے کی طرف رخ کیا ہو، تو پھر تم کیوں جھونپڑے سے اٹھ کر آئی ہوئی محلوں کی طرف رخ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اور مزید رونا بند کر دو، اپنی اوقات میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف جب صوبیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حارث کو شکست ملی ہے، تو اس کی ہنسی کنٹرول میں نہیں آتی اور اپنی ماں یاسمین کو جا کر بتاتی ہے کہ اس حارث کو انکار ہوا ہے۔ وہی حارث جو اپنے آپ میں بہت بنا پھرتا ہے، جو مغرور اور انا پرست انسان ہے، آج اس کی انا ٹوٹی۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کر رہا ہوتا ہے قادر امیرہ کے ساتھ اس متعلق بات کہ کس طرح سے خرم کے والد نے انکار کر دیا، تو یہ بات جب حارث سنتا ہے تو اسے بے حد غصہ آتا ہے، اور وہ جا کر اپنا تمام تر غصہ قادر پر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ اس متعلق بات کیوں کر رہے ہو؟ قادر کہتا ہے میں تو بس امیرہ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے متعلق اور کچھ بھی نہیں۔ وہیں پر حارث کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ قادر سے کہتا ہے کہ ہاں تم تو خوش ہوگے ہی، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے مات ملی ہے، اور صرف پہلی مرتبہ، اور اسی میں تم خوش نظر آ رہے ہو، اور اب مزید مجھے کوئی اس متعلق بات کرتا ہوا نظر آیا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بس اب یہ ٹاپک اب یہیں پہ ختم ہوا۔ تو کیا کرے گا اب مزید حارث خرم کے ساتھ؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل قابل اور قابل۔